آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. یہ ایوان نہیں چل پائے گا. یہ قوم سفر ہو جائے گی. یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. یہ اسپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا. یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی. موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے, خواجہ سعد رفیع کو کس نے اپلوڈ کروایا؟ یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہے یا کوئی اور مضبوط ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آج ایک سیڈ ڈے ہے. یہاں ہم بیٹھے ہوئے اس پارلیمان میں آپ کو صرف یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ویب سائٹ پہ بنے ہوئے کرا دیتا ہوں. ایک دن کا خرچہ 6.5 کروڑ روپے آتا ہے اس پارلیمان کا. آج آپ کا 77واں دن ہے اس ایوان میں. 77واں دن ہے, 9 سیشن ہے, 77واں دن ہے. ایک دن کا خرچہ 6.5 کروڑ. لیکن لیجسلیشن پہ آپ کے ویب سائٹ سے میں نے فیکٹس نکالے ہیں. 14 بل پاس ہوئے ہیں, 115 منٹ کی لیجسلیشن ہوئی ہے اس ایوان میں. باقی ساری گالم گلوچ ان کی طرف سے ابتدا ہوئی. یہی وہ اسٹرگل ہے جناب اسپیکر. یہی وہ اسٹرگل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستے روک لیں. یہی وہ اسٹرگل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 115 منٹ کی لیجسلیشن ہو جاتی ہے 77 دنوں میں 6 کروڑ 50 لاکھ ایک دن کے خرچے پہ. یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایجنڈا چلنے کا نہیں ہے؟ یہ ایجنڈا کون چلوا رہا ہے؟ یہ آپ نے ہمارے ساتھ 30 تاریخ کی آپ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں. کل بھی خواجہ آصف صاحب باہر گئے تھے. اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے. یہ سارے اپنے اپنے ممالک میں دیکھیں, اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھیں. ان کی حکومت میں کیا ہوا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے ارسٹ نہیں ہوا, اسی کی حکومت تھی. وزیر اعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا, کون لے کے گیا اس کو؟ کیا تھا وہ؟ موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے, خواجہ سعد رفیع کو کس نے اپلوڈ کروایا؟ اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں, راجہ صاحب آپ کی پارٹی وزیر اعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی ایس سی کی میٹنگ ہوئی ہے, جناب ڈپٹی اسپیکر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, رات کو یہ فیصلہ ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیر اعظم ہوں گے. اس کے گھر لوگ چلے گئے, اس کو اٹھایا, راجہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے. آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ آپ کی سی ایس سی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی. بتائیں آپ. کاظمی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے, آپ کی ہی حکومت تھی. بتائیں کس نے اس کو ارسٹ کروایا تھا؟ آپ بچا سکے تھے؟ یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے. بہت اچھی بات ہو گئی تھی, ہم اس لیے آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے. خواجہ صاحب نے کل پروٹیسٹ کیا تھا, ہماری وجہ سے نہیں. میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی. میری اور خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامی نہیں ہوتی. پر ایک بات ضرور ہوئی تھی. خواجہ صاحب نے کہا, اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے, جناب اسپیکر یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بیٹھے ہیں, یہ ہمارا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے, میں کتنا اچھا ہوں, آپ نے کتنے لوگوں کو زدوکوب کیا, میں نے کتنے زدوکوب کیا. لیکن یہ بات آپ کو وثوق کے ساتھ کیسا ہو, پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے. اتنی کرج رکھو کہ یہ مان لیں. لیڈر تختدار پہ پہنچتے, آپ نے بھولا نا بوٹو کو, لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے. وہ کہتے ہیں ظلم کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. جناب اسپیکر ہم اگر قربانی نہ دے, میں تو فرسٹ ٹائم اس اسمبلی میں ہوں, خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے. کیا ہم نے سیکھا ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا, میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں, یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی. یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے. میں اس بندے کو بڑا داد دیتا ہوں, and I'm so proud of your legacy عمر, so proud of your legacy. یہ لیگیسی ہے. بتائیں 22 سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکالے کہ اس ایوان سے اسپنج ہوا, ہم سارے باہر چلے جائیں گے. اس ایوان میں جب 22 سال رہا ہے, ایک لفظ کوئی اسپنج ہونے والا بتائے. میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے. میں نے کہا خواجہ صاحب ہم بڑے دل کھول کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمیں اسپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے, ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے, ہمیں اب آئسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزالو کرنا چاہیے. کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے. اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں. میں نے منے کے نام لے کر کے کہا کہ یہ 5 منے ہمارے مسنگ ہیں, ان کی فیملی ممبرس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوشش ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہیں, لیکن پھر آپ کا استحقاق کہ بے شک آپ اسپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہیں. اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا, یہ ایوان نہیں چل پائے گا. یہ قوم سفر ہو جائے گی, یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی, یہ اسپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا, یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی, یہ انتہا پسند قوتیں آپ کی آ جائے گی. یہ جس کو آپ کہتے ہیں آئسولیٹ کرتے ہیں, اچھی طرح دیکھ لے کیا پوری دنیا اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% عوام کی سپورٹ ہے. میں آپ کو اسپیکر صاحب وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, یہ 70% پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے. یاد رکھو, اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا.
اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ کو بھول جاؤ گے. پر وہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ. پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا, پاکستان کو نہیں روانڈا ہم نے بنانا, پاکستان کو بہتر کرنا ہے. خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ آئین کی اوت جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی. یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے, یہ قوم کی امانت ہے. پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں. کبھی یہ کوشش نہ کرے کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے. ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا, ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر, اٹ از ٹائم ہے کہ کامن سینس پریویل کریں. اگر کوئی کیس کورٹ میں موجود ہے, میں خان کے کس کیس کو اٹھا دوں؟ سائفر کا اٹھاؤں, عدت کا اٹھاؤں, تو شخانہ کا اٹھاؤں, پھر آپ لوگوں کا اٹھاؤں. خواجہ صاحب 2013 میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں 45,000 ووٹ بوگس نہیں تھے. وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے؟ میں ڈیمینڈ نہیں کرتا. کیا ہائی کورٹ کے 3 ججز نے آپ کے خلاف اقامے پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا؟ کیا 2018 میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا مجھے جتوایا گیا؟ 2024 آیا. آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا ویریفائڈ لسٹ نہیں ہے. خواجہ صاحب, میری سب سے درخواست, پہلے میں اپنے پھر آپ سے, اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بھول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے. جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے دو کرتے. ہمارے خانوں میں یہ ہم جو چاہتے ہیں بہتر, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جناب اسپیکر, آج میرا ایک اچھا پروگرس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں, ایک الحمدللہ سب کمیٹی بنی ہے. وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریویلیجز اور امیونٹیز پہ بات کر رہے ہیں. میں نے ساری باتیں کی, میں نے ان کو کہا اسپیکر صاحب, میں نے یہ ذکر کیا, کہا یہ کہ امیونٹی کے لیے رکھو MP MNAs کے لیے کہ 15 دن پہلے اریسٹ نہیں ہوں گے, 15 دن بعد اریسٹ نہیں ہوں گے. میں نے کہا ہمیں VIP کلچر نہیں چاہیے, ہمیں اریسٹ کرتے جب چاہے اریسٹ کرے. ہم VIP کلچر نہیں چاہتے, ہم ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے لیے بیٹھے, VIP کلچر کے لیے نہیں بیٹھے. ہمیں اسپیشلی نہ کھڑا کرو کہ آپ کو VIP پاس ایشو, آپ ایئرپورٹ میں چلے جاؤ. ہم کیوں میں کھڑے ہوں گے امریکنس کی طرح, ہم جائیں گے برٹش کی طرح, ہم سارے جائیں گے. جناب اسپیکر, ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے. اگر ہم نے کسی تھرڈ فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیک بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا. ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواجہ صاحب بس انف, ہم چاہتے یہی ہے کہ ڈفرینسز ریزالو کریں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بیریسٹر گور نے اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کھری سنا دی اور کہا کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. یہ فارم 47 سے بننے والی حکومت تمام حدیں کراس کر چکی ہے. ناظرین کرام, آپ جانتے ہیں علی امین گنڈاپور بھی کافی وقت جو ہے اسکرین سے غائب رہے. اس پر لوگوں کے مختلف پوائنٹ آف ویوز آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی. اللہ کا لگے کہانی سامنے آ رہی ہے لیکن کوئی صحیح خبر سامنے نہیں آ رہی. دوبارہ جو ہے اسلام آباد جانے کا اعلان بھی کیا گیا آج علی امین کی جانب سے.